السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں www.munazara.org کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com اور www.ahlulhadith.net۔ مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں۔ اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان۔ فون نمبر 05148303886، موبائل نمبر 0301561581، 034550934749۔ عام مانا یہ کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ جی میں گوشت ہی نہیں کھاتا سرے سے، تو پھر یہ ہے کہ اس سے مرغے کی بھی نفی ہو گئی، اس سے گائے کی گوشت کی بھی نفی ہو گئی، ہر قسم کی نفی ہو گئی۔ اور ایک یہ کہ خاص قسم کی گوشت میں نہیں کھا رہا، تو اس سے پھر عام کی نفی نہیں ہوگی۔ میں زمین کو سرے سے مانتا ہی نہیں، تو پھر کراچی کی بھی نفی ہو گئی، حیدرآباد کی بھی نفی ہو گئی اور اس کا انکار ہو گیا۔ اور ایک یہ ہے کہ زمین تو مانتا ہوں، خدا نے بنایا ہے، لیکن یہ کہ میں صرف کراچی والے کو نہیں مانتا یا حیدرآباد کی صرف زمین کو نہیں۔ تو پہلے تو ہمیں یہ بتائیں، جہاں تک ہم نے غیر مقلد حضرات کی کتابوں میں پڑھا ہے، ہمارا ایک مذہب ہے، آپ مذہبی کہیں یا مسلک کہیں، دین تو اس کو نہیں کہنا چاہیے، میں مذہب کی بات عرض کر رہا ہوں۔ وہ ایک مدون ہے، اور فقہ حنفی کہتے ہیں اقوال مفتہ بہا، ان کے باقاعدہ اصول ہے کہ کن مسائل میں کس کے قول پر فتویٰ ہوگا، کن مسائل میں کس کے قول پر فتویٰ ہوگا۔ اقوال مفتہ بہا کا نام ہے رطب و یابس، کسی قول پر اعتراض کر لینا آج وہ ہے بھی نہیں ہے اور وہ موضوع سے خارج ہوگا۔ پہلے ہمیں یہ باور کرایا جائے اور یہ بھی بتایا جائے کہ تقلید مطلق وہ ہمارے دوست مانتے ہیں یا نہیں مانتے، اور وہ کیا چیز ہے مطلق کو۔ اگر وہ مانتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم اپنے موضوع کو پھر تقلید شخصی کی طرف پھیریں گے، اور وہ ہم سے ہی مطالبہ ہوگا کہ شرعی طور پر آپ اس کی حیثیت کیا سمجھتے ہیں اور آپ اس کو یہ ہے کہ کیا درجہ دیتے ہیں، اس کا ثبوت قرآن و سنت۔ اور اگر یہ ہے کہ وہ تقلید مطلق کو مانتے ہی نہیں، سرے سے تقلید کے قائل ہی نہیں ہے، تو پھر اس تقلید ہی میں بات ہوگی۔ پہلے اس عام کو اور اس کلیہ کو ثابت کیا جائے گا، پھر اس کے بعد اس کے افراد کو کہ ابو حنیفہ اس قابل ہے یا نہیں ہے، امام شافعی اس قابل ہے یا نہیں ہے، امام بخاری اس قابل ہے یا نہیں ہے، اس کی تقلید کی جائے یا نہ کی جائے، وہ بعد کا مسئلہ۔ تو ایک تو یہ مسئلہ ہے۔ دوسری بات میں اپنے ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ ہمارے اگر مولانا صدیق رضا صاحب میرے دوست بات کریں گے، ہمیں تو پہلے اس میں یہ تعامل ہے، مناظرہ کے لیے ضروری ہے کہ نظیر فی العلم ہو، آدمی پڑھا ہوا ہو، جہاں تک ہماری دانست ہے مولانا کو۔ باقی یہ کہ آپ نے ہمیں دعوت دی تو ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے پھر میں طالب علم سامنے کر دوں گا، اور وہ علمی طور پر وہ اس کے سطح علمی کو، مستویٰ علمی کو دیکھیں گے کہ وہ کیا ہے، ایک طالب علم سامنے کر دوں گا۔ مولانا سردار شاہ صاحب ہے اور مولانا نصیب شاہ صاحب ہے، یہ حضرات یہ اگر بات کریں گے تو یہ اپنے مدعا کی وضاحت کر لیں، ان میں سے کوئی تیار ہو تو۔ یہاں لڑائی کی کوئی بات نہیں ہے، جو بات مجھے سمجھ میں آئی ہے انشاءاللہ چشم ما روشن دل ما شاد ہے، ان کی بات اگر میری سمجھ میں آئے گی تو میں اس کو قبول کروں گا، اور اگر میری کوئی بات ہوگی تو پہلے تو یہ طے ہو جائے کہ کون بات کرے گا، ٹائم ہوگا 10 منٹ کی بات ہوگی یا 15 منٹ کی، کون کر لے، اس میں مدعی کون سا فریق ہے، مدعا علیہ کون سا فریق ہے۔ ہمارے طرف سے ایک صدر ہوگا، جو میں موضوع سے باہر نکل جاؤں گا مجھے ٹوکے گا، اگر ان میں سے کوئی جائے۔ ہمارے طرف سے حضرت مولانا مفتی عبدالحادی صاحب صدر ہے، اور میرے معاون ہے مفتی نجیب اللہ صاحب۔ یہ اس صورت میں کہ مولانا نصیب شاہ صاحب اور سردار شاہ صاحب برکات ملالی ہے، ان حضرات میں سے کوئی اگر بات کر لے اور موضوع کو متعین کر لے، 10 منٹ کی بات ہو یا 15 منٹ کی بات ہو، اور ایسی بات ہو کہ جو عوام کو سمجھ میں بھی آ جائے، اور اس میں ہمیں قبر میں جانا ہے، خلق خدا کو ہم یہ ہے کہ خود گمراہ نہ کریں، اور ہم اپنے اعمال کو یہ ہے کہ جواب دیں خدا کو، بجائے اس کے خلق خدا کو اپنے پیچھے لگا دیں۔ تو ان حضرات میں سے جو میرے سر کے تاج ہے، برون میں سے اگر کوئی بات کرتا ہے تو میں ان سے بات کرتا ہوں۔ اگر مولانا رضا صاحب بات کرتا ہے تو وہ تو طالب علم ہی ہے، اور وہ آپ نے جیسے ہمیں لایا تو میں بھی طالب علم پھر مفتی ضیاء الرحمن صاحب کو ان کے سامنے یہ کر دوں گا کہ علمی طور پر پہلا بہتر تو یہ ہے کہ اگر مولانا رضا صاحب بات کرتے ہیں،
آپ کوئی قرآن مجید یا بخاری شریف سے حاصل سے کوئی کتاب لے کر کے تو اس کا ایک صفحہ مولانا پڑھے اور ترجمہ کرے، ان سے پتہ کرے، طالب علم سے کہیں سے بھی کھولے کہ وہ حدیث کی کتابیں پڑھ بھی سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا، یا یہ کہ ایک دو مسئلے یاد کیے ہوئے حدیث کی کتابیں ہمارے پاس بھی عربی کی کچھ کتابیں وہ ان کو پڑھ لے اور پڑھ کر کے ترجمہ بھی کر لے، یا قرآن مجید کا ترجمہ کم از کم اور اس کی ترتیب دوسرے حضرات بات کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، جیسا کہ محترم منظور منگل صاحب نے آپ کے سامنے کچھ ابتدائی گزارشات پیش کی تقلید کے حوالے سے، بات یہ ہے کہ بات ہوگی انشاءاللہ تقلید شخصی پر، اور چونکہ تقلید شخصی آپ کرتے ہیں اور اس کی مدعی بھی آپ ہیں، باقی رہی تقلید مطلق کی بات، تو تقلید مطلق کے حوالے سے خود علماء احناف کے کتابوں سے ثابت ہیں کہ وہ تقلید مطلق کو ناجائز کہتے ہیں، جو کہ بطور ضرورت ہم انشاءاللہ والے پیش کریں گے، اور باقی بات کرنے کے لیے دین کا مسئلہ ہے، تو جیسا آپ کہتے ہیں اگر منظور صاحب بات کرتے ہیں تو الحمدللہ ہم بات کریں گے، اور اگر دوسرا کوئی ساتھی بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، صدیق صاحب بات کریں گے ان کے ساتھ، اور ٹائم کا مسئلہ یہی ہے کہ 10 منٹ گفتگو ہوگی انشاءاللہ، اور دوران گفتگو ہر ایک کو اپنے گفتگو پورا کرنے تک انتظار کرنا چاہیے کہ وہ اپنے بات اپنے ٹائم میں پورا کرے، اس کے ٹائم میں کوئی دوسرا نہ بولے اس کی کوئی غلطی ہو، کوئی اصلاح ہو، وہ اپنے ٹائم میں کر لے، اور باقی جو ہے کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں ہر ایک فریق اپنے ٹائم میں بولے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے سامعین بھائی ہوں گے وہ اس میں سے کسی کو بولنے کا اختیار نہیں ہوگا، وہ صرف سامعین ہوں گے، جو ساتھی درمیان میں بولے گا تو ہم جو جانبین کی طرف سے صدر ہوں گے، ہماری طرف سے بھائی محمد ناصر صاحب جو کہ سردار شاہ صاحب کا نام سے معروف ہے، منظور صاحب نے وہی نام لیا، وہ صدر ہوں گے انشاءاللہ، صدیق رضا صاحب میرے ساتھ معاون ہوگا، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ تقلید مطلق جو ہے وہ آپ کے ہاں بھی جائز نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹائم کے لیے بھی دونوں جانبین سے ایک ساتھی متعین ہو جائے گا تاکہ اپنے اپنے ٹائم میں گفتگو کریں، تو انشاءاللہ یہ ترتیب ہے۔ آج قرآن و حدیث ہی کی بات ہوگی، اور قرآن حدیث ہی سے کسی کی کتاب سے نہیں، اپنے علم کے زور پر قرآن و حدیث ہی سے دلیل کی وضاحت اور اپنے علم ہی کے زور سے اسے وہ ثابت کرے گا۔ یہ کتابوں میں ادھر ادھر جانا اس میں بہت دیر ہی لگے گی، اور وہ آپ کی کتابوں میں بھی اگر اس طرح ہم تو کتاب لے کر نہیں آئے، 2-3 کتابیں لے کر آئے، اس میں الامان والحفیظ یہ تو مسئلہ طے ہوگا بھی نہیں، صرف اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ قرآن و سنت سے ہمیں ثابت کرنا ہے یہ چیز، اور حضرت نے جیسے کہ فرمایا اب تک بھی اس کی وضاحت نہیں کی، لہذا مجھے اس شک سے تو حضرت کے اختلاف ہے کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ احناف کی کتابوں سے بھی ثابت کریں گے کہ وہ تقلید مطلق کے قائل نہیں ہے، ہم قائل نہیں ہے تو پھر یہاں جھک مارنے کے لیے آئے ہماری کتابیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اس وقت قرآن و سنت سے مجھے اور آپ کو بات کرنی ہے، اور قرآن و سنت ہی اور عقل اور دلائل کہ عوام بھی سمجھے کہ تقلید کیا چیز ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے، صرف بات یہی ہے کہ قرآن و سنت کی بات ہے، باقی کتابیں یہ ہے کہ اردو والے کتابوں پر آپ جائیں گے اور ہم جائیں گے، وہ بات تو طے کرنی بھی نہیں ہے، اور یہ انشاءاللہ اس پر مہینوں کے مہینے لگ جائیں گے۔ تو پہلے تو مجھے یہ بتایا جائے کہ آپ تقلید مطلق کے قائل ہے کس درجے میں، آپ کی کتابیں تو قائل ہے اس کے، اگر آپ اس کے قائل نہیں ہیں، لیکن اگر آپ قائل ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ میں قائل ہوں، اس کا حکم شرعی کیا ہے آپ کے یہاں؟ احکام شرعی ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت موقدہ ہے، سنت غیر موقدہ ہے، حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، تنزیہی ہے، آپ تقلید مطلق کا حکم شرعی متعین کرے، اس کے بعد تقلید شخصی تو اس کا ایک فرد ہے، یہ ایک مطلق۔ محترم نے جو بات کہی آپ بھائیوں نے سنی کہ میں نے کبھی بھی یہ لفظ نہیں کہا ہے کہ ہم تقلید کے قائل ہیں، اور اس ٹرن میں انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا، آپ نے مان لیا ہے، ہم نے کب کہا کہ ہم تقلید کے قائل ہیں؟ ہم تقلید مطلق کی بھی قائل نہیں ہیں، تقلید شخصی کی بھی قائل نہیں۔ اگر ہم تقلید مطلق کے قائل ہیں تو پھر آپ سے یہاں گفتگو کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ پھر تو ہم ایک سمجھو کہ ایک صف کے لوگ ہیں اس موضوع پر، لیکن ہم تقلید مطلق کے بھی قائل نہیں ہیں، شخصی کے بھی قائل نہیں ہیں، اور چونکہ آپ تقلید شخصی کے قائل ہیں، مطلق کے قائل نہیں ہے، کیونکہ ہم نے جیسے بتایا پہلے ٹرن میں، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم تقلید مطلق کے بارے میں کہ
ہم نے آپ کو بتایا کہ ہم علماء سے ثابت کریں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث سے ہی بات کریں گے, تو ہم یہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کے علماء نے جو کچھ آپ کے مذہب کو لکھا ہے, اپنی کتابوں میں درج کیا ہے, کیا انہوں نے قرآن و سنت کے خلاف درج کیا ہے؟ قرآن اور حدیث یہ دلائل ہے, اور اس کی تائیدات جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ آپ کی علماء کی کتابیں ہم پیش کریں گے, وہ آپ کے اوپر حجت ہوگی. اگر آپ ہمارے علماء کی کتابیں پیش کریں گے تو پہلے سے آپ مانتے ہیں کہ ہم مقلد نہیں ہیں. جب ہم مقلد نہیں ہیں تو ہمارے علماء کی کتابیں, کیونکہ ہم تقلید نہیں کرتے کسی کی, تو ان کی کتاب ہمارے خلاف حجت نہیں ہو سکتی. یہ تو مسئلہ بالکل واضح ہے. لہذا دلائل پیش کریں گے قرآن سے, سنت سے, اور اس کی تائیدات جو ہے وہ علماء کی کتابیں بھی اس میں آئیں گی, اور صحابہ کے اقوال بھی آئیں گے, اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ گفتگو کا دور چلے گا انشاءاللہ, کیونکہ یہ موضوع ہے, اس موضوع میں یہ ساری چیزیں آئیں گی انشاءاللہ. اور یہ ہے کہ وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ ہے کہ اپنا جو آپ کا تقلید شخصی کا مسئلہ ہے اس کا تعین کر لے اپنا دعویٰ, اور پھر فرض اور واجب کی جو آپ بات کرتے ہیں وہ تو آپ کرتے ہیں. جب تقلید آپ کرتے ہیں آپ اس کے لیے حکم لگائیں گے کہ آپ کی نزدیک یہ تقلید شخصی کرنا فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے, مستحب ہے, کیا ہے؟ یہ تو آپ کہیں, کیونکہ کرتے ہیں آپ, ہم تو کرتے ہی نہیں. نہ ہم تو یہ موقف رکھتے ہیں کہ تمام مسلمانوں پر قرآن و سنت کا اتباع فرض ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا فرض ہے. یہ اصل بنیاد ہے. باقی رہا یہ مسئلہ بہرحال کہ ہمارے نزدیک تقلید کی کوئی قسم قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے, تو ہم کیوں کہیں گے کہ مطلق اور غیر مطلق؟ ہم کہتے ہیں کوئی قسم قرآن و سنت سے نہ شخصی ثابت ہے نہ مطلق ثابت. اس میں وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے دلائل کا آغاز اور دعویٰ لکھیں کہ آپ تقلید شخصی کرتے ہیں, کس کے کرتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کرتے ہیں, امام ابو یوسف کے کرتے ہیں, امام محمد کے کرتے ہیں, امام ظفر کے کرتے ہیں, یا اس سے ہٹ کر باقی 3 اماموں میں سے, ان کے شاگردوں میں سے کسی اور کے کرتے ہیں؟ بھلے ایسا کرو. ساتھ کیجیے اور وہ صفات آپ نے اندر پیدا کیجیے جو اللہ عز و جل نے علماء کے بارے میں کہا ہے کہ انما یخشى اللہ من عباده العلماء. اللہ سے, اللہ کے بندوں میں ڈرنے والے, سب سے زیادہ ڈرنے والے کون ہیں؟ علماء ہیں. یہاں وقت ضائع کرنے کا ٹائم نہیں ہے. قرآن اور سنت سے دلائل, اور اس کے بعد علماء کے اقوال جو ہے وہاں جہاں ضرورت پڑیں گے اس کو پیش کیا جائے گا, نہیں پڑیں گے تو قرآن و سنت ہمارا سب کے لیے کافی ہے. وقت ضائع کرنا نہیں چاہیے. ڈاکٹر صاحب, میں نے پہلے آپ کا حکم تھا تو میں انکار نہیں کر سکتا, لیکن یہ ہے کہ لگتا یہ ہے کہ یہ مناظرہ میرے دوستوں کو کرنا نہیں ہے. ایک آدمی نماز کو صحیح مانتا ہی نہیں ہے, تو پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ اس میں کہاں پڑھنا ہے کہاں نہیں پڑھنا ہے وہ تو ایک بعد کا مسئلہ ہے. پھر اس کے بعد اس میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے, یہی حال ہے. ایک عام تقلید کو ایک بندہ مانتا ہی نہیں ہے تو پہلے اس پر بحث ہوگی, اس کو ہم ثابت کریں گے, کرنے کے بعد پھر جائیں گے شخص واحد کی طرف. ایسا نہیں ہوگا, یہ الگ الگ 2 چیزیں ہیں. اور جب آپ اس عام کو نہیں مانتے, ایک آدمی نماز کو نہیں مانتا سرے سے, تو پھر یہ ہے کہ عصر کی نماز ہے یا اس میں پڑھنا ہے یا کچھ نہیں پڑھنا ہے, تو بعد کا مسئلہ ہے. مسئلہ یہی ہے کہ شخصی کا مسئلہ تو بعد کا ہے. یہ پہلے سے آپ یہ بتائیں کہ آپ تقلید مطلق کو مانتے یا نہیں مانتے, اور آپ نے کہا کہ ہم نہیں مانتے. جب نہیں مانتے تو اب اس سے گریز کیا کر رہے تھے, اس میں جانا ہے. اب یہ کرنا, پہلے تقلید مطلق پر بحث کرنی ہے, یہی ترتیب ہے. تقلید مطلق پر بحث ہوگی, پھر اس کے بعد تقلید شخصی میں جائیں گے. اب آپ بتائیں کہ تقلید مطلق تیار ہے یا نہیں ہے. تقلید مطلق میں شخصی کا مسئلہ بالکل اس آپ یہ کہیں کہ ہاں ہم تقلید مطلق کو مانتے ہیں, شخصی کا تو بعد مسئلہ ہے. تو وہ ایک جز پہ کیا بات کریں گے, اس سے کیا بات کرنا. اصل بات یہ ہے کہ جب آپ خود یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ ہم تقلید کی کسی قسم کو نہیں مانتے ہیں, مثلا آپ کی مثال میں موجود ہے یہ بات, تو جب ہم ان میں سے کسی قسم کو نہیں مانتے ہیں تو آپ اس میں ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں کہ مطلق پہ بات کریں. آپ جس قسم کو مانتے ہیں اس قسم پہ آپ سے ہم دلائل طلب کریں گے, اور ہم ان میں سے ایک قسم کو نہیں مانتے تو آپ کو حق ہی نہیں پہنچتا کہ آپ سے ہم سے پوچھیں. کیوں؟ آپ تقلید شخصی کو مانتے ہیں, اس لیے آپ کے جو میں نے پہلے عرض کیا اور وہ بات آپ کو لگ گئی, پسند لگی, کہ ہم علماء کی کتابوں سے پیش کریں گے. یہ ہم اللہ کے فضل سے آپ کو آپ کی علماء کی کتابوں سے پیش کریں گے کہ وہ تقلید مطلق کو غلط سمجھتے ہیں, حرام سمجھتے ہیں, خواہشات پر مبنی سمجھتے ہیں, اور وہ الفاظ آپ کو سنائیں گے کہ مجلس والے سارے باتیں سن لیں گے ساتھی, اور ریکارڈنگ میں آ رہی بات ہے. اگر یہ بات ہم نے ثابت نہیں کر لی کہ آپ مطلق کو نہیں مانتے ہیں, آپ شخصی کے قائل ہیں, تو آپ کہیں گے کہ جو ابتدا میں آپ نے بات کہی تھی اس پر آپ پورا نہیں ہوتے. لیکن ہم ثابت کریں گے کہ آپ تقلید شخصی کو مانتے ہیں, مطلق کو نہیں مانتے ہیں. آپ کے علماء کا یہی موقف ہے. اور جب تقلید شخصی کو آپ مانتے ہیں
اور اسی پر چلتے ہیں. تقلید شخصی کے لیے آپ اپنا دعویٰ لکھیں. کس کی تقلید آپ کرتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ کی کرتے ہیں، نام لکھیں. امام ابو محمد کے کرتے ہیں، نام لکھیں. یا امام ظفر، امام قاضی ابو یوسف کے کرتے ہیں. ان میں سے جس کا بھی آپ کرتے ہیں وہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کون کون سے مسائل میں آپ تقلید کرتے ہیں، اس کا بھی آپ وضاحت لکھیں گے. عقائد میں کرتے ہیں، اصول دین میں کرتے ہیں. دین کا کتنا نہیں کھولو جی، یہ ضرورت ہے، ہم نے تو پڑھانے کے لیے لائے ہیں، سنانے کے لیے لائے ہیں. کیوں؟ اس لیے مسئلہ اس میں یہ ہے کہ دن کا کتنا حصہ ہے. مانا 100 میں سے 80% دینی مسائل میں آپ مقلد ہیں کسی ایک خاص امام کے، یا 100 میں سے 50% کا مقلد ہے کسی خاص امام کے. اس کا آپ تعین کریں گے، اس کا حکم لگائیں گے. فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے. کیونکہ کرتے آپ ہیں تو حکم بھی آپ لگائیں گے. نہ ہم مطلق کرتے ہیں نہ شخصی کرتے ہیں. اس لیے ہم پر اس میں کوئی وبال اور کوئی جو ہے نا وہ نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے کوئی قانون رکھیں. ہمارے کہ مولانا شخصی کو آپ مانتے ہیں، مطلق کو آپ کے حنفی نہیں مانتے. آپ غور کریں کہ آپ کو کاش کہ یہ علماء کی اگر مجلس ہو تو فیصلہ یہیں ہو جاتا. ہمارے علماء حنفیہ مطلق کو کہہ رہا ہے کہ آپ کے علماء مطلق تقلید مطلق کو نہیں مانتے. کسی قسم کی تقلید مطلق کا یہی معنی ہے، کسی قسم کی تقلید کو نہیں مانتے تو پھر شخصی کیسے؟ وہ خاص تو اس کا ایک قسم ہو گیا. اس کو نوٹ کر لیں کہ آپ کے علماء کی کتابوں سے دکھائیں گے کہ تقلید مطلق. آپ حضرات کی اطلاع کے لیے میں عرض کروں، مولانا کو پتہ نہیں اس کا فرق معلوم ہے یا نہیں ہے. ایک تقلید مطلق اور ایک مطلق تقلید. کہہ رہا ہے کہ آپ کے علماء تقلید مطلق کو مانتے ہی نہیں ہے. آپ کی کتابوں سے ثابت کریں گے تقلید مطلق کو نہیں مانتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے علماء یعنی سرے سے وہ جیسے کہ کہو کہ کوئی نماز کے قائل ہی نہیں ہے. جب نہیں ہے تو ایک خاص نماز کے پھر ظہر کے یا عصر کے وہ کیسے قائل ہوگا؟ اصل مسئلہ یہی ہوتا ہے، عام قاعدہ ہے کہ جب عام چیز کی نفی ہوگی تو خاص کی خود بخود نفی ہوتی ہے. اس کی مثال میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہی مثال ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں کسی قسم کی چائے نہیں پیتا. اب کہوہ کی بھی نفی ہو گئی، سلیمانی کی بھی نفی ہو گئی، دوسرے چائے کی بھی نفی ہو گئی. آپ کے حنفی تقلید مطلق کو سرے سے مانتے نہیں کسی قسم کی تقلید کو. یہ حنفیہ کی کتابوں سے وہ ثابت کریں گے. نہیں مانتے تو پھر تقلید شخصی پھر کس طریقے پر آ گیا؟ یہ مسئلہ. اور پھر یہ ہے کہ اس لیے آپ یہ نہ کریں. بہتر یہ ہے کہ تقلید پر مجھے اور آپ کو بات کرنی ہے، دعویٰ اپنا لکھ دیں. دعویٰ آپ تقلید مطلق پر ہم بات کرتے ہیں، میں دعویٰ لکھ کر آپ کو دے دیتا ہوں. اور آپ اگر یہ کہ تقلید مطلق پر آپ نے تیاری نہیں کی ہے، تقلید شخصی پر کی ہے، تو کہہ دو، تسلیم کر لو کہ تقلید مطلق اگر آپ عالم ہے، اس کو نوٹ کر لو، اگر آپ عالم ہے مطلق کا وجود پہلے ہوتا ہے، مقید کا وجود بعد میں. دیکھو دو چیزیں، ایک ہے انسان اور ایک ہے یہ انسان. یہ اس میں خاص ہے، یہ کی کہہ جاتا ہے ایک انسان پہلے اور یہ انسان. اس میں دو چیزیں، ایک یہ جو اشارہ ہے یہ ہے شخصیت، اور دوسری چیز اس میں ہے انسان. انسانیت پہلے ہے اور اس انسانیت کو متعین کریں گے، مشخص کریں گے شخص یہ انسان. اب آپ سرے سے انسان ہی کو نہیں مانتے تو پھر یہ انسان کیسے ہوگا؟ بات یہ ہے کہ محترم وقت ضائع نہ کریں. آپ پہلے کہہ چکے ہیں کہ مناظرہ ہونے والا نہیں ہے، اب کتابیں بھی لے کے نہیں آئے. اب مجھے کہہ رہے کہ آپ نے تیاری نہیں کی، آپ کے سامنے. آپ سنیں، آپ نہ بولے، اپنے نمبر میں بولیں گے انشاءاللہ. بات یہ ہے کہ بات کو طول نہیں دینا ہے. ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے قرآن کریم کی تفاسیر آپ کے سامنے لے کے لین لگا. قرآن سے ثابت کریں گے تقلید کا رد، اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابیں آپ کے سامنے ہیں، لین لگا. حوالے ہم نے لگائے ہیں، تیاری کر کے آئے ہیں. لیکن جس چیز کی آپ قائل ہیں آپ سے بات اسی پر ہوگی. اس لیے کہ یہ میرا ہاتھ میں کتاب ہے تذکرۃ الرشید، تو انہوں نے لکھا ہے، یہ رشید احمد گنگوئی مشہور اس کے ہاں اس کے بارے میں جو ہے اس پر لکھا ہے، اس زندگی پر لکھا ہے، تذکرہ ہے نا اس کے. تو انہوں نے خود لکھا ہے کہ پس جب غیر شخصی حرام ہوئی بوجہ لزوم مفاسد، تو اب شخصی معین معمور ہو گئی، معمور ہوئی ہے. یہ صفحہ 133. یہ تقلید کی شرعی حیثیت. اور تقلید مطلق کا طریقہ، ہاں تقی عثمانی دیوبندی معروف عالم ہے، سب جانتے ہیں کراچی والے، کہتے ہیں لیکن بعد کی فقہا نے جب یہ دیکھا کہ دیانت کا معیار روز بروز گھٹتا رہا ہے اور لوگوں پر نفسانیت غالب آتی جا رہی ہے، تو اس وقت انہوں نے مذکورہ بالا انتظامی مصلحت سے یہ فتویٰ دیا کہ اب لوگوں کو صرف تقلید شخصی پر عمل کرنا چاہیے اور تقلید مطلق کا طریقہ ترک کر دینا چاہیے.
یہ آپ کے، میں نے کہا تھا کہ آپ کے علماء جو ہے وہ اس کے قائل نہیں ہیں تقلید مطلق، وہ تقلید شخصی کے قائل ہے۔ باقی بات یہ ہوئی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک انسان کا آپ مثال دیتے ہیں کہ اب انسان کے جز پہ بات ہوگی کہ نہیں۔ ہم ایک چیز کے نہ جز کے قائل ہیں اور نہ کل کے قائل ہیں۔ مثلا آپ ہاتھ کے قائل ہیں، آپ ہاتھ پہ بات کریں، جب ہم اس کے قائل نہیں ہیں تو اس پر ہم سے مطالبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تقلید شخصی کے قائل ہے، اس میں سے جس کے آپ قائل ہیں، چاہے امام ابو حنیفہ کے کرتے ہیں، چاہے امام ابو یوسف کے کرتے ہیں، امام ظفر کے کرتے ہیں، اس کے آپ تعین کریں، دعوی لکھیں اور بات شروع کریں۔ ڈاکٹر صاحب افسوس کی بات ہے، افسوس، کاش یہاں علماء ہوں۔ یہ عبارت ذرا پڑھ لیں، سب گویا ممنوع من اللہ تعالیٰ ہوگی تو ایسی حالت میں تقلید شخصی گویا فرض ہو گئی، یہ اس کو ثابت، تقلید شخصی گویا فرض، اس واسطے کہ تقلید معمور بھی کے دو نوع ہے، یعنی تقلید معمور بھی فاسألوا اہل الذکر، حضرت نے خط لکھا اور فرماتے ہیں کہ اس میں تقلید کے دو فرض ہیں، ایک یہ کہ عام اس کی تقلید کرو یا اس کی کرو، اس کی کرو، اس کی کرو، اس کی کرو، اس میں جب یہ خرابیاں ہیں تو فرماتے ہیں کہ شخصی غیر تقلید بمنزل جنس ہے، جنس جیسے کہ حیوان ایک جنس ہے، اس کے تحت انسان بھی ہے اور اس کے تحت اللہ آپ کا بھلا کرے پرندے بھی ہے، اس کے یہ ایک جنس ہے۔ اب یہ عموم کے طور پر کہتے ہیں کہ ادھر ادھر ادھر، اس میں تو آدمی خواہشات نفسانی بھی جاتا ہے بدون اپنے کسی فرد کے پس، جب غیر شخصی حرام ہوئی، غیر شخصی، غیر شخصی وہی تقلید مطلق کہ اس میں غیر شخصی کا معنی ادھر سے بھی لے لو ادھر سے لے لو، ادھر شخص معین کو مقرر نہ کرو، تو بوجہ لزوم مفاسد تو اب شخصی معین معمور بھی ہو گئی، شخصی معین معمور بھی ہو گئی کا کیا مطلب ہے کہ اس پر عمل کرنا ہے۔ اب تقلید مطلق حرام نہیں ہے، سمجھ نہیں رہا ہے کہ تقلید مطلق وہ کسی شخص معین کے ضمن میں اس کو تو لینا ہے، لیکن وہی معنی کہ ادھر سے ایک مسئلہ لے لو ادھر سے بھی لے لو ادھر سے بھی لے لو، جدھر سے بھی مزہ آ جائے، یہ اس کی اجازت نہیں ہے، یہ تقلید مطلق کا انکار نہیں ہے، یہ اس اعتبار سے اس آزادی کا انکار ہے، لہذا کہتے ہیں تو اب شخصی معین معمور بھی ہو گئی۔ اردو کی کتاب جس کو سمجھ میں نہ آ جائے، میں اس طرح نہیں چھوڑوں گا، میں مولانا سے صاف صاف سی بات کرتا ہوں، چھوڑو تمام باتوں کو، عوام کو غریبوں کو اس طرح گمراہ نہ کرو، آسان سی بات ہے۔ اب آتے ہیں تقلید مطلق پر، آپ یہ اردو کی کتاب جب سمجھے نہیں تو کیا علماء ہوتے تو میں آپ کو سمجھاتا، نہ آپ کو جنس نہ مطلق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں www.munazara.org کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com اور www.alulhadith.net۔ مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان، فون نمبر 051-4830-386، موبائل نمبر 0301-561-5881، 0345-509-3749۔ نہ تقلید مطلق نہ مطلق تقلید، ان کا بھی فرق معلوم نہیں ہے کہ تقلید مطلق کیا ہے اور مطلق تقلید کیا ہے اور جنس کیا ہوتا ہے، یہ خود کہہ رہا، پس جب شخصی غیر شخصی حرام ہوئی، غیر شخصی کا معنی ادھر سے بھی کسی سے لے لیا، اس سے بھی لے لیا، اس سے بھی لے لیا، کسی کے علم کامل اس کے علم کو جانچ کر کے ایک فرد آپ نے مقرر نہیں کیا، بوجہ لزوم مفاسد تو اب شخصی معین معمور بھی ہو گئی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ واضح سی بات ہے کہ جب عام مطلق کسی کا علل اطلاق انکار ہے، وہ ایسا نہیں ہے، انکار صرف اس مسئلے کا ہے کہ ادھر سے لیا ادھر سے لیا ادھر سے، اس اعتبار سے مطلق کے اس کا۔ اچھا اب سمجھیں، میں اس طرح نہیں، آپ صاف سی بات ہے، قرآن حدیث سے ہمیں بات کرنی ہے، قرآن حدیث سے بات کرنی ہے۔ میں مولانا سے عرض کرتا ہوں، ہاں اب مسئلے پر نہیں آ رہے، اب مسئلے میں صاف سی بات حضرت بتا رہا ہوں، عام سی بات، یہ جتنے ہم لوگ ہیں، میں مولانا سے پوچھتا ہوں کہ اہل حدیث کے دو اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول، اہل حدیث کے، یہ خیال کر لیں، میں ٹیم سے چلا، اہل حدیث کے دو اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول، قرآن و حدیث سے حضرت ہمیں سب کچھ سمجھ کر کے دے دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی اطلاع کے لیے میں عرض کرتا ہوں، میں حضرت سے کہتا ہوں کہ اس وقت آپ بتائیں ہمیں کہ آپ کا کلمہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم سب کا ہے نہیں ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے نہیں؟ اس پر دلیل اس پورے کتابوں سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ ایک جگہ پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرآن و حدیث میں ایک جگہ پر اور ان شرائط کے مطابق جو محدثین کے مطابق ہے۔ اور پھر میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ دیکھیں، ایک آدمی کہتا ہے کہ جی میں
لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں. میں کہتا ہوں کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے تو لوگوں کو دیکھا لا الہ الا محمد رسول. میں کہتا ہوں دلیل دے دو. اس لیے کہ جو بغیر دلیل کے ایک آدمی اس قسم کی بات کرتا ہے وہ تو مقلد ہوتا ہے. محترم نے جو میں نے حوالہ پیش کیا تھا ماشاءاللہ اس کا اچھے طریقے سے تشریح آپ کو کر کے بتایا کہ ہمارے علماء نے اس بات سے روکا ہے کہ کچھ مزہ اس سے لے لو، اس کا تقلید کرو، اس کا کرو، اس کا کرو. تو ایسے کرنے سے ہمارے علماء نے روکا ہے، منع کیا ہے. یعنی تقلید مطلق سے منع کیا ہے کہ جب چاہے جس سے مسئلہ لے لو، جب چاہے جس سے لے لو. خوب وہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آرام سے سن لینا دوبارہ. اور تقلیدی شخصی کے لیے کہا کہ تقلیدی شخصی ہی صرف کرنا چاہیے تاکہ خواہش پرستی سے لوگ بچ جائے. کہ جب امام شافعی کے مذہب میں کوئی مسئلہ اچھا لگ گیا تو ان سے لے لیا، کیونکہ مطلق کر رہے نا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے مذہب میں مسئلہ اچھا لگ گیا، آسان لگ گیا تو اس سے لے لیا. ایسا نہیں کرنا چاہیے. محترم نے بھی اس کے وضاحت صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے سنا کتاب صحیح مسلم کی حدیث ہے. اب آپ دیکھ لیں قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ فتح اور سورۃ محمد میں اس کلمے کو بیان فرمایا ہے. دونوں جز قرآن میں موجود ہے. اگر یہ بھی ہم کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ قرآن میں ایک جملہ قرآن کے شروع میں ہو، ایک آخر میں ہو. مثلا آپ نماز کی مثال لے لیں. نماز کی ثنا کہاں ہے؟ ایک حدیث میں ہے. تکبیر اولیٰ کہاں ہے؟ دوسرے حدیث میں ہے. تشہد کہاں ہے؟ تیسرے میں ہے. رکوع کے مسائل کہاں ہے؟ یا سلام پھیرنے کے مسائل. 100 روایتوں کو جمع کرے گی اس سے ایک نماز بنے گی. اگر لا الہ الا اللہ کا 2 جز الگ الگ مل جائے تو تب بھی صحیح ہے. ہم نے اکٹھا آپ کو سنا دیا صحیح مسلم سے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر قرآن و حدیث میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں ہے تو کیا یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا آپ کو دیا؟ اگر اس نے بنا کے دیا تو اس کے والد کو کس نے پڑھایا؟ آپ بتایا ہمیں. اگر تقلید سے کلمہ بنا ہے تو پھر جس کی تم تقلید کرتے ہو اس کے بزرگوں، اس کے بڑوں کو کس نے پڑھایا ہے اور کون سا کلمہ پڑھایا تھا؟ کیسی عجیب بات ہو رہی ہے تقلید پر. تقلیدی شخصی پر آپ دعوی لکھے اور اس کے لیے آپ آغاز کرے، چلے آگے. اور آپ کے علماء نے تقلید مطلق کو حرام کہا ہے، خواہش پرستی کہا ہے. لہذا تقلید شخصی سے آگے پیچھے نہ ہو. دیکھا کتابیں ہمارے پاس موجود ہے اور مولانا اس اتنی موٹی سی بات کو ایسی گول مول کر دی. یاد رکھو یہ ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ایمان ہے. یہ ایمان تقلیدی ہے. یہ ایمان تقلیدی ہے، دلیلی نہیں. قرآن و سنت سے آپ دلیل دے دیں، دلیلی نہیں. یہ کتاب ہے میرے پاس نواب وحید الزمان صاحب کا، صفحہ نمبر 113 ہے. کہتے ہیں کہ وہ ایمان المقلد صحیح، ایمان تقلیدی ایمان. اور ہاں یہ کتاب میں آپ کو دے دوں گا. وہ ایمان المقلد صحیح، ایمان تقلیدی صحیح ہے مقلد کے ایمان. ہاں یہ دے دو، یہ دے دو. ایمان المقلد صحیح. اب کہہ رہے کہ ہم آپ کو کلمہ پڑھانے، کیسے بات گول مول کرنے کے ماہر ہے کہ آپ کو کلمہ پڑھانے کے لیے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ بات اتنی سی موٹی سی ہے کہ قرآن و سنت کے اندر سب چیزوں کا ہونا اس انداز پر، یہ اس طریقہ پر متواتر تواتر کے ساتھ آپ نے سنا ہے، تواتر کے ساتھ یہ کلمہ آیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ قرآن و سنت سے آپ اس کو دکھائیں اور مان لیا اس بات کو. ایک ٹکڑا اس میں ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، سورہ فتح میں، اور ایک ٹکڑا سورہ محمد کے اندر ہے. وہ حدیث دکھاؤ کہ جو حدیث ہمیں یہ کہہ دے کہ دونوں ٹکڑوں کو ملاؤ تو تمہارا کلمہ مکمل ہو جائے گا. اسی سورہ فتح کے اندر اور سورہ محمد کے اندر ہے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِلْمُؤْمِنَاتِ. یہاں یہ آ گیا. سورہ فتح کے اندر آیا محمد الرسول اللہ. اب آپ نے یہ کر دیا کہ فعلم کو بھی چھوڑ دیا، انہو کو بھی چھوڑ دیا، لا الہ الا اللہ کو اس آیت سے لیا، اس صورت سے، اور ادھر جا کر کے سورہ فتح سے لیا محمد الرسول اللہ. ان دونوں کو ملایا، جبکہ اسی آیت کے اندر ہے انہو لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین. اب اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ استغفر اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ محمد الرسول اللہ، کہتے ابو حنیفہ کو کس نے پڑھایا ہے؟ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ابو حنیفہ کو جس نے بھی پڑھایا ہے، یہ تواتر کے ساتھ صحابہ سے یہ جو کلمہ آ رہا ہے یہ تواتر، یہ بھی تقلیدی ہے،
اور خود آپ کا کتاب کہہ رہا ہے کہ ایمان تقلیدی. جب آپ سب کہا غیر مقلدین کا ایمان بھی تقلیدی ہے تو فرعیات میں پھر کیا اعتراض ہے؟ باقی مسلم شریف کی روایت آپ لوگ مسلم شریف لے لو، حتیٰ یشہدو اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. میں نے یہ بات نہیں کی ہے، بات ہم نے یہ کی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ چیز، اور آپ دکھا رہے کہ حتیٰ یشہدو اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. دیکھیے لفظ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اللہ الہ الا اللہ اور ان محمد الرسول اللہ. آپ یہ کر دیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ دکھا دیں. بات یہ ہے، ہاں کیونکہ موضوع پہ وہ نہیں آ رہے نا. بات یہ ہے کہ محترم نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں نے کہا کہ قرآن کریم میں اس کے دونوں اجزاء قرآن میں موجود ہے، ایک بات. پھر میں نے حدیث پڑھ کر سنائی کہ دونوں اجزاء ایک ساتھ ہیں صحیح مسلم سے، اور آپ کہتے ہیں علیحدہ ہیں، اس میں علیحدہ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دونوں ساتھ ہیں. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ ایمان جو ہے وہ تقلیدی ہے، جبکہ یہ آپ کے علماء لکھ رہے ہیں. سنو، یہ ہے الکلام المفید فی اثبات التقلید، سرفراز خان صفدر صاحب کہتے ہیں اصول دین، عقائد اور منصوص احکام میں نہ تو اجتہاد جائز ہے اور نہ صرف تقلید ائمہ. اصول دین میں تو تقلید ہے ہی نہیں، آپ کلمے میں تقلید کر رہے ہیں، نہ معلوم کہ کہاں چلے گئے. اصول دین میں تقلید ہے ہی نہیں، آپ کے علماء نے لکھا ہے، اور آپ زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں. کوئی کتاب نکال کے دکھاؤ کہ آپ کے علماء نے کہا ہو کہ تقلید جو ہے وہ عقیدے میں بھی تقلید کرنا ہے. میں نے اس لیے آپ کو کہا کہ آپ تعین کریں گے کہ کتنے مسائل میں آپ تقلید کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں، یہ کہتے ہیں چنانچہ صحیح مذہب یہی ہے کہ بنیادی عقائد میں تقلید جائز نہیں، بلکہ آگے لکھا ہے کہ لہذا جس تقلید کی مذمت مذکورہ آیات نے کی اسی ائمہ مجتہدین کے مقلد حضرات بھی ناجائز کہتے ہیں. چنانچہ علامہ خطیب بغدادی نے اصول عقائد میں تقلید کو ناجائز قرار دیتے ہوئے اسی اس آیات سے استدلال کیا ہے. یہ ناجائز کہتے ہیں کون؟ تقلید کی شرعی حیثیت تقی عثمانی صاحب لکھ رہے ہیں. آپ کہہ رہے کہ لا الہ الا اللہ تقلیدی ہے، وہ کہتے ہیں اصول دین میں عقائد میں تقلید ہے ہی نہیں. زبانی جمع خرچ نہ کرے. اگر آپ کے پاس کوئی دلائل ہے تو کتابیں کھولے اور آغاز کرے، قرآن سے پڑھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کی دلیل یا امام ابو یوسف کی اگر اس سے کرتے ہیں اس کی دلیل چار کے الگ نہیں ہوگی. اس ایک مذہب میں جو آپ کہیں گے اسی میں سے ہم آپ سے تعین کریں گے کہ آپ کس کی تقلید کرتے ہیں اور کتنے مسائل میں کرتے ہیں. وہ مسائل بھی آپ سے پوچھیں گے. عقیدے میں کرتے ہیں آپ کہیں گے نہیں، پھر دوسرا پہلو ہوگا. اچھا اصول دین میں کرتے ہیں آپ کہیں گے نہیں، دوسرا پہلو ہوگا. بالکل کانٹے پر آپ کو لا کے کڑا کریں گے اور پھر دلائل کا آغاز ہوگا. ہاں جی، تو یہ بنیادی چیز ہے. یہ دیکھو، ہاں 200، ہاں اسی کتاب کا دوسرا صفحہ جو ہے 225 پر ہے. کہتے بفضل ہی تعالی یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ عقائد و اصول دین میں تقلید جائز اور درست نہیں ہے. مولانا جو ہے قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کے تقلید کی شرعی حیثیت. میں صرف اتنی سی بات پوچھتا ہوں کہ مولانا تقی صاحب نے یہ کتاب کس پر لکھی ہے؟ وہ اتنا دماغ اس کا خراب ہے کہ آپ ہی کے حق میں لکھے. وہ تو تقلید کی شرعی حیثیت تو اس بات ہی میں تو لکھا ہے، وہ ثابت کر رہا. اور آپ قرآن و حدیث سے دلیل دے دیں، قرآن و حدیث سے. آپ اس کو دلیل سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ اگر یہ آپ کے لیے دلیل ہے تو قرآن و حدیث سے آپ باہر نکلے، اور اگر دلیل نہیں ہے تو پھر میرا دماغ کیوں خراب کرتے ہو؟ یہ جو کتاب آپ پیش کر رہے ہیں تقی صاحب کی یا کسی کی کتاب، بات سمجھ لیں، یہ کتاب آپ پیش کر رہے ہیں یہ قرآن و حدیث ہے. آپ اس کو اگر دلیل سمجھ رہے ہیں، آپ کے لیے اگر یہ دلیل ہے، اگر آپ اس کو دلیل سمجھ رہے ہیں تو قرآن و حدیث سے تو آپ ہٹ گئے. کتاب دیں، قرآن و حدیث سے آپ دلیل دے دیں. میں نے آپ سے عرض کیا کہ طرز استدلال آپ کا اتنا کمزور ہے کہ آپ خود آیت پڑھو اور اپنے جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ یہ بتائیں کہ صرف میں، نحو میں، بلاغت میں اس طریقے پر فلانی جگہ سے یہ میرا دعویٰ ثابت ہے. ایسے کتابوں میں آپ اردو کی کتاب بھی حضرت مولانا رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے سمجھ میں نہیں ہے، اور اب تک نہیں ہوا. اصول دین، فروع دین، اصول دین، فروع دین. میں عرض کر رہا ہوں اصول دین میں آپ تقلید کر رہے ہیں. آپ مولانا تقی صاحب وہ تو آپ پر احسان کر رہا ہے، وہ تو آپ کو بتا رہے ہیں، لیکن آپ ایسے پھنسے ہوئے. آپ کا عالم وحید الزمان کہہ رہا ہے کہ وہ ایمان المقلد صحیح، مقلد ایمان تقلیدی جو لا رہا ہے یہ ایمان تقلیدی بھی اس کا صحیح ہے. تقلیدی ایمان آپ کا ہے، ہمارا نہیں ہے. کتاب آپ کی ہے، ہماری نہیں ہے. آپ کے ایمان تقلیدی آپ کی ہے. تو جب آپ کا ایمان تقلیدی، آپ نام کے غیر مقلد ہے، آپ غیر مقلد نہیں ہے، آپ کی ایمان تقلیدی ہے. جب آپ کا ایمان تقلیدی ہے تو فرعیات میں پھر ابو حنیفہ پر کیسے وہ کرتے ہو؟
اور اب تک مسئلہ نہیں ہے. یہ قیامت بجے گی, قیامت آئے گی, میرا مطالبہ ہے. پھر مسلم آپ حضرات اس کو نوٹ کر لو, کتاب اس سے لے لو, کتاب کو دیکھو. امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. ہاں, امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ, اور کہہ رہے ہم کلمہ پڑھانے کے لیے. بات ہی ختم ہو گئی بھائی, ادھر سے ناک کو پکڑو, بات ہی ختم. صاف صاف سی بات ہے, لا الہ الا اللہ ہو محمد الرسول اللہ, یہ حدیث میں دکھا دو, بات ہی ختم. امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. در نہیں, در رسول. یہ ان من کو آپ ہٹائیں گے نا, آپ یشہدو کو بھی ہٹائیں گے, دونوں کو ملائیں گے. یہ کس حدیث نے آپ کو کہا ہے؟ بات صرف اس کی ہے, آپ کلمہ نہیں دکھائیں گے. آج زور استدلال آپ کا دیکھ لیا کہ کلمہ بھی انشاءاللہ بخاری اور مسلم سے, باقی مسائل کو آپ کیا ثابت کریں گے؟ کلمہ بھی اگر آپ دکھائیں یہیں سے. بات اصل یہ ہے کہ چونکہ کتابیں بھی یہ نہیں لائے ہیں, شاید تیاری بھی انہوں نے نہیں کی ہے, اور لگتا یہ ہے کہ انہوں نے بات نہیں کرنی ہے, اس لیے خواہ ٹال مٹول کر. بات یہ ہے کہ ایک چیز کی آپ قائل ہیں, تقلید کر رہے ہیں, لوگوں کو خطبے اور وعظ و نصیحت میں کہہ رہے ہیں. جو آپ خود کہہ رہے کہ ہمارے علماء کی کتابیں پیش کر رہے ہیں, تو تقلید کر رہے ہیں, اس لیے تو کتابیں لکھ رہے ہیں, تقلید ثابت کرنا چاہتے ہیں. لیکن آپ کی کتابیں ہم اس لیے پیش کرتے ہیں کہ آپ کی کتابیں آپ کے خلاف حجت ہے, آپ کے علماء نے لکھا ہے, آپ کے لیے دلیل ہے, وہ آپ کے خلاف دلیل ہے, وہ اس لیے ہم پیش کرتے ہیں. ہم تو ایک جز کو بھی نہیں مانتے, نہ مطلق کو مانتے ہیں, نہ شخصی کو مانتے ہیں. آپ تقلید شخصی کرتے ہیں اور اس کے کرنے کے آپ قائل ہیں, اس کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. آج اسی تقلید شخصی منوانے کے لیے یہاں مجلس میں آئے ہیں, تو ابھی کس چیز نے آپ کو پریشان کر دیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے گفتگو نہیں شروع کرنا ہے؟ گفتگو شروع کریں, اپنا دعوے لکھیں, اس کا تعین کر لے دعوے کا, اور اس کے بعد جو ہے اپنے دلائل کا آغاز کرے. اور تقلید, جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن و سنت میں تقلید ہے ہی نہیں, ہم مانتے ہی نہیں تقلید, تو ہم پر تو کوئی سوال ہی نہیں آتے نا. آپ مقلد ہے یا نہیں ہے؟ آپ کہہ دیں کہ ہم نہیں ہیں مقلد, اعلان کر دیں, آج بات ہی ختم ہے, مسئلہ حل ہو جائے گا نا. آپ کہیں ہم ہیں, کون سی قسم کا ہے؟ مطلق کا ہے کہ مقید کا ہے؟ شخصی کا ہے کہ غیر شخصی کا ہے؟ آپ تعین کر لیں. لیکن ہم نے آپ سے یہ منوانا ہے کہ آج آپ یا تو کہہ دیں کہ ہم کسی قسم کی تقلید کے قائل نہیں ہیں, اور اگر آپ یقیناً قائل ہیں اور اس کو منوانے کے لیے آئے ہیں, تو آپ کو ہم جو ہے نا اپیل کرتے ہیں کہ اپنا دعوی لکھیے تقلید شخصی کا, اور جو آپ کا عقیدہ ہے اور جس کے لیے آپ لوگوں کو ابھارتے ہیں, اس عقیدے کی طرف دعوت دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ساتھ میں عجیب عجیب باتیں ہیں نا. ایک طرف کہتے ہیں کہ تقلید مطلق, دوسری طرف کہتے ہیں وہ آپ کے علماء لکھتے ہیں کہ وہ حرام ہے, ممنوع ہے, خواہش پر بنا ہے, اور آپ ہم سے وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس میں سے کسی ایک قسم کے ہم قائل نہیں ہیں. اگر ہم تقلید مطلق کے قائل ہوتے تو آپ ٹھیک ہے, آپ ہم سے بات کرتے اس پہ. نہ ہم تقلید مطلق کے قائل ہیں, نہ شخصی کے قائل ہیں. آپ ایک تقلید کے قائل ہیں جو شخصی ہیں. ساری دنیا میں مساجد پر لکھا ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مسجد ہے, اور ہم حنفی ہیں, ہم مقلدین ہیں, اور مدارس پر لکھا ہوا ہے, کتابوں پر لکھا ہوا ہے. تو برائے کرم مہربانی یہ ہے کہ آپ اپنے دلائل کا آغاز کریں, پہلے تعین کر کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو آپ حضرات نوٹ کر لیں, اور آخر کی مجلس تک بھی میں نے صرف اپنے دلائل سے بات ڈاکٹر صاحب کہہ رہے شروع کر دو, آپ کہتے دعوے آپ آئے ہیں ہمیں دین کی بات سمجھانے, ہم جاہل لوگ. آپ بار بار یہ دین کا کام ہے, یہ اللہ رسول کو حاضر ناظر جان کر کے اور فیصلے سے انصاف سے کام کرنا چاہیے, اور بار بار یہ جتا کر کے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ٹائم ضائع نہیں کرے. ٹائم یہ تو ٹائم جو ہے فائدے مفید ہو رہا ہے کہ یہ ٹائم ضائع نہیں ہو رہا. آپ ایک دوسرے کے اوپر جرا کر کے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے ایک خواہ وہ نہ پیدا کریں, ایسی بات نہ پیدا کریں جو سننے والا محسوس کرے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. بھائی آپ دین کا کام کرنے کے لیے آئے ہیں, آپ یہ نہیں کہ ٹائم ضائع ہو رہا ہے. کون سا ٹائم ضائع ہو رہا ہے؟ آپ آرام سے دونوں بات کریں, محبت پیار سے بات کریں تو ہم سمجھیں. ہم نہیں سمجھیں گے اس بات کو, جس طرح ایک دوسرے پہ جرا کریں گے تو نہیں سمجھ سکیں گے ہم بات کو. بڑی مہربانی, جزاک اللہ. بات بالکل آسان تھی, اور بات کو لمبی کرنا میں آخر مجلس تک, بلکہ نہیں 15-20 دن تک بھی یہی ان سے مطالبہ کرتا رہوں گا, اور یہ انشاءاللہ ان سے ہوگا بھی نہیں. اور آج سے اعلان کر دے کہ ہم کلمہ بدلتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ ہو بہو اس انداز پہ ہمیں قرآن و حدیث میں نہیں ملا. اگر ہے دکھا دو صاف صاف, یہ عام آدمی بھی لکھ سکتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کس طرح مسجدوں میں لکھا ہوا, وہی دکھا دو. اور یہ ہوگا بھی نہیں. آپ سے پھر بھی للہ فی اللہ آپ حضرات سے میں یہ ہاتھ جوڑ کر کے کہوں گا کہ باتیں تو بڑی بڑی ہو رہی ہے کہ ہم قرآن و سنت سے سب کچھ حل کریں گے,
لیکن ایک کلمہ ہے لا الہ الا، دیکھو حتی یشہدو اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ نہیں لا الہ الا اللہ ہو محمد الرسول اللہ ہے، یہ اس انداز پر دکھا دو قرآن میں اور حدیث میں، ایک جگہ پر دکھا دو وہ حدیث ہو، یہ آخر تک میں ہارا، بات ختم، سب کچھ آپ قرآن و حدیث سے دکھاتے ہیں، لیکن یہ میرا قرض ہے قیامت تک انشاءاللہ اس کا مطالبہ آپ کو بھی ہاتھ جوڑ کر کے آپ سامعین کو کہتا ہوں، مولانا سے کہو اس انداز پہ، اس زیر و زبر کے ساتھ جس طرح ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اس انداز پہ، اس انداز پر آپ اس کو دکھا دو، یہ ہوگا بھی نہیں انشاءاللہ اس سے۔ اور خود ان کی کتابیں یہ دیکھیے، اور یہ ہمیں کہتا ہے کہ جی آپ جو ہے نا آپ کو کلمہ معلوم نہیں، یہ دیکھیں آپ کے مولانا امین اللہ پشاوری ہے، یہ کلمہ تو آپ کو معلوم نہیں ہے، یہ صفحہ نمبر 80 ہے اس کا، وَهَذَا الْحَدِيثُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ ضُعْفٌ لَكِنَّهُ يَرُدُّ الْحَدِيثَ الْوَاهِي بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ وَلِأَنَّ الْعُلَمَاءَ قَالُوا، دیکھیں یہ کون کہتا ہے، ہم نہیں کہتے، وَلِأَنَّ الْعُلَمَاءَ قَالُوا مَا جَاءَتْ كَلِمَةُ التَّوْحِيدِ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بتمامها فی حدیث صحیح، ہاں ما جاءت کلمۃ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مسلم شریف پیش کرتے ہو، یہ کہاں، اس کا جواب دے دینا ہوگا آخر تک آپ کو، ما جاءت کلمۃ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بتمامها فی حدیث صحیح، یہ پورا کلمہ کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے، آج معلوم ہو گیا کہ سب کچھ حدیث سے ثابت کرنے والا ان کا کلمہ حدیث میں نہیں ہے، یہ ہے، اس کو رد کر، بات موٹی سی ہے، مطلق تقلید فلانا 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 فلانا، وہ بعد کا ہے انشاءاللہ، میں مطلق پر بھی آ رہا ہوں، یہ میرا قرض ہے، پھر مطالبہ کروں گا 12 مطالبہ، اب مطلق پر آ رہا ہوں، تقلید مطلق میں ثابت، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اب استدلال کو سمجھ لینا، میں نے آپ سے عرض کیا کہ کتابیں نہیں، قرآن و حدیث کے کس لفظ سے آپ کا استدلال ہوگا، اس کو میں بھی اسی طریقے پر علم سے استدلال کروں گا، آپ کے پاس اگر علم ہے تو علم ہی سے استدلال کر لینا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اطاعتا اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اولی الامر کی اطاعت کرو، بات صاف سی ہے، اب بات ذرا سمجھ لینا، اطاعت کی دو صورتیں، اطاعت فی القول ہوتا ہے کسی کے قول میں اس کی بات مان لینا، اور اطاعت فی الفعل بھی ہوتا ہے جس کو اتباع کہتے ہیں، تقلید اور اتباع ایک ہی چیز ہے، اتباع قرآن میں ہے، اتباع حدیث میں ہے، اتباع قرآن میں ہے، اتباع حدیث میں ہے، اور جب اتباع موجود ہے تو تقلید بھی ہے، چیز ایک ہی ہے، صرف لفظ کا فرق ہے، آپ سرید کہیں یا ترید کہہ دیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر، اطاعت قول کو بھی کہتے ہیں اور فعل کو، اور اطاعت اور اتباع ایک ہی چیز ہے، اطاعت میں قول بھی ہے اور فعل بھی ہے، اتباع، اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ تقلید کہتے ہیں اتباع کو، اتباع الانسان غیرہ فیما یقول او یفعل معتقدا لحقیتہ من غیر دلیل، کہ کسی کے قول میں اور فعل میں اس کی اطاعت کر لینا اور اس کی بات کو مان لینا، اتباع جب قرآن میں ہے اور اتباع جب حدیث میں ہے تو تقلید اور اتباع دونوں کے دونوں ایک ہی چیز ہے، یہ کشف اصطلاحات الفنون میں بھی یہی ہے، اور سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی لکھا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول دو ہو گئے، اولی الامر منکم یعنی اطیعوا اولی الامر منکم، اولی الامر کی بھی اطاعت کر دو، وہ اولی الامر کون ہے، اور اطاعت میں اور اتباع میں فرق کیا ہے یہ مجھے بتا دینا، اطاعت میں اور اتباع میں فرق، یہ آپ سے میں اس کا مطالبہ کر دوں گا، اور اولی الامر سے اگر آپ بادشاہ مراد لیتے ہیں، عام حکمران جب عام وہ قابل اتباع ہے اور قابل تقلید ہے، تو جو ماہر فی الدین ہو اور دین کے رموز سے واقف ہو وہ بندہ بطری کا اولائی ہوگا، اور پھر آپ سے یہی میرا اعتراض ہے، یہ ہے کہ مسئلہ مطالبہ ہے، بات ذرا سمجھ لینا کہ دو چیزیں ہیں، ایک مسئلہ ہے حدیث کے خود سند ہے اور متن ہے، یہ محدثین نے نقل کی ہے، دوسرے چیز ہے حدیث کے معانی ہے، ترمذی شریف آپ کے پاس ہے، مجھے لے کر کے مجھے دے دو، ترمذی اگر آپ کے پاس ہے، ہم نے کتاب نہیں لائی ہے، خود محدثین کہتے ہیں کہ جس طرح حدیث کو فقیہ سمجھتا ہے ہم نہیں سمجھتے، ترمذی ہے، ترمذی تو دے دو، باب الجنائز میں محدث خود کہتا ہے کہ وَكَذَلِكَ قَالَتِ الْفُقَهَاءُ، یہ ایچ ایم سعید کا جو ہے اس میں 193 صفحہ باب الجنائز کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، میری بات ذرا سمجھے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ فقہا نے یہ کہا کہ میت کو حدیث میں آیا کہ 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ نہلاؤ میت کو، حضرت فرماتے ہیں کہ فقہا کہتے ہیں اصل مقصد صفائی ہے، وہ چاہے 7 مرتبہ سے ہو جائے یا 9 مرتبہ سے ہو جائے یا زیادہ سے ہو جائے، حدیث کے اندر الفاظ یہی آیا ہے،
حدیث کے اندر الفاظ تو یہی ہے. یہ ہے صفحہ نمبر 118 اس کے اندر آ گیا. یہاں پر فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ قَالَ الْفُقَهَاءُ وَهُمْ أَعْلَمُ بِمَعَانِ الْحَدِيثِ. فقہا اسی طرح کہتے ہیں، ہم سے زیادہ حدیث کے معنی کو وہ سمجھتے ہیں. فقہا ہم سے زیادہ حدیث کے معنی کو وہی سمجھتے ہیں. یہ آپ کو ماننا پڑے گا. میں آپ سے صرف اتنی سی بات پوچھتا ہوں، حدیث صحیح کیا ہے؟ مولانا میری باتوں کو نوٹ بھی کر لیں کہ حدیث صحیح کیا ہے. حدیث صحیح لذاتی، صحیح لغیری، حسن لذاتی، حسن لغیری، یہ سارے اصطلاحات جتنے آپ مقلد ہیں، ہم مقلد نہیں، آپ ہم سے بڑے مقلد ہیں. کوئی قرآن و حدیث آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. امام بخاری کے جوتے، امام ترمذی کے جوتے حدیث صحیح میں جب آپ لے لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں معانی حدیث کے اندر، تشریح حدیث کے اندر اور تفسیر حدیث کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات آپ کو، فقہا کی بات آپ کو ماننی پڑے گی. صرف اتنا سا مسئلہ ہے. اور اب میرا طرز استدلال سمجھ لو مولانا. آیت سے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطاعت کی دو چیزیں، اطاعت فی القول اور اطاعت فی الفعل. اور اطاعت فی الفعل وہی اتباع ہے. اتباع جب قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے تو تقلید بھی ہے. اتباع اور تقلید ایک ہی چیز ہے. اس لیے کہ لغت والے خود کہتے ہیں، جنہوں نے تعریف کیا وہ کہتے ہیں کہ التقلید اتباع الانسان فیما یقول او یفعل معتقدا للحقیت، معتقدا للحقیت ہی. تو اطاعت جب ثابت ہے تو دو چیزیں اس میں، اطاعت فی القول اور اطاعت فی الفعل. اور اطاعت فی الفعل یہی اتباع ہے. اور اتباع اور تقلید دونوں کے دونوں ایک ہی چیز ہے. بات صاف سی ہے. اگر ہم نے ثابت کر دیا کہیں کسی کتاب سے کہ صحابہ نے بھی تقلید کی ہے، صحابہ نے بھی تقلید کی ہے، کسی بڑے بزرگ نے کہا صحابہ نے تقلید کی ہے، بات ہی ختم. اور اگر صحابہ کی تقلید نہیں ہوئی تو پھر اس کے بعد آپ کہیں گے تقلید بعد کا پیدا ہو گیا ہے اور اس کو آپ لوگوں نے لایا. اس کو اگر ہم ثابت کرتے ہیں کہ کہیں کہ صحابہ نے تقلید کی ہے، اور صحابہ اتباع جب صحابہ کرتے ہیں، صحابہ جب اتباع کرتے ہیں، اتباع اور تقلید دونوں کے دونوں ایک ہی چیز ہے. تو جو اتباع کرتے ہیں تو تقلید بھی، اتباع اور تقلید دونوں ایک ہے، صرف الفاظ کا فرق ہے. جیسے کہ اب اس آیت سے طرز استدلال میرا عبارت النص کے طور پر استدلال ہے. عبارت النص کے طور پر استدلال ہے میں نے. اب اس کی تفسیر آپ سنیں. قال جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولی الامر منکم. اولی الامر منکم سے کون مراد ہے؟ قال الفقہ اصحاب الفقہ والخیر. اصحاب الفقہ مستدرک حاکم ہے، پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 123 ہے. اور یہ ہے کہ 211. دوسری روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ صحابی کی، یعنی اہل الفقہ والدین الی ان قال فاوجب اللہ طاعتهم. فاوجب اللہ. آپ بھائی مستدرک حاکم، بھائی آپ یہ کر دیں، ان میں سے کسی حوالے کو چیلنج کر دیں. کسی عبارت پڑھ رہا ہوں میں، پوری عبارت پڑھ رہا ہوں. قال عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یعنی اہل الفقہ والدین الی ان قال فاوجب اللہ طاعتهم. مستدرک جی ہاں، یہ عبارت آپ خاموش رہیں، آپ بالکل خاموش رہیں. بھائی غلط ہے، آپ کیوں بول رہے ہیں؟ بھائی یہ نظام آپ آپ نہ بولے نا. بھائی مولانا الا ان قال کوئی عبارت کی غلطی نہیں ہے. الا ہاں، اس کو نوٹ کر لیں. ہاں اپنے مناظر کو بتائیں، ہم کس لیے بیٹھے ہوں. نہیں آپ دیکھیں. آپ ان کو بتائیں. ہاں بھائی میں عرض کر رہا ہوں، ان میں سے کسی حوالے کو چیلنج کرو، یہ ہماری شکست ہوگی. سب ہی یہ حوالے موجود ہے مستدرک حاکم. اور یہاں صحابی کہہ رہا قال الحاکم تفسیر الصحابی مسند. نہیں اب ایک منٹ ٹائم روک لیں. کہ ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی تھی کہ ان کی طرف سے علماء آئیں گے اور بات ہوگی دلائل پر، جو کتابیں دکھائیں گے، دلائل دکھائیں گے. ہم مطالبہ کر رہے ہیں وہ جو آپ عبارت پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہمیں دکھاؤ کہاں ہے. نہ عبارت اس نے پوری پڑھی ہے صحیح معنوں میں، اس میں جو مدعا ہے، جو مقصد ہے، اور نہ کتاب اس کے پاس موجود ہے. ایسے زبانی جمع خرچ تو وہ 2 دن کرے 3 دن کرے ہم بیٹھے رہے، کیا فائدہ ہے؟ یہ تو آپ باشعور لوگ. آپ خاموش ہو جائیں، آپ خاموش ہو جائیں، آپ خاموش رہیں. بات یہ ہے کہ اگر آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، گفتگو کرنا چاہتے ہیں، یہ دین کی بات ہے، علم کی بات ہے، اور یہ تو پہلے سے ہی آپ نے بتا دیا. ایک طرف الدین الخالص سے آپ حوالہ پڑھ رہے، صحیح کلمے کا حوالہ دے رہے کہ صحیح کلمہ کیا ہے، صحیح کلمہ کیا نہیں ہے. صحیح ایک منٹ نہیں، شروع نہیں ہوا ہے. ہم بات کرنا چاہتے ہیں، اس کو وضاحت کرنا چاہتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم نے صحیح مسلم سے کلمے کی حدیث پڑھ کر سنائی، وہ آپ کو راست نہیں آئی صحیح حدیث. آپ کہہ رہے کہ جیسے ہم کہیں ویسے سناؤ. ہم ایک منٹ ہاں ٹائم نوٹ نہ کریں نا، ٹائم نوٹ نہ کریں، تقریر نہ کر رہا ہوں نا. بات یہ ہے کہ اگر آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، نہیں اگر آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، کتابیں پیش کریں، جو عبارتیں آپ پڑھیں گے آپ کتابوں سے دکھائیں گے. جی ہاں کریں. اصل کتاب پیش کرنی پڑے گی، اصل کتاب پیش کرنی پڑے گی، نہیں چلے گا.
اصل کتاب پیش کرنی پڑے گی. اصل کتاب اب دیکھیں ڈاکٹر صاحب آپ پابند کریں گے. مجھے بتائیں گے میں پابند. اگر اصل کتاب ہمیں نہیں ملے گی ہم بولنے نہیں دیں گے. ہاں بالکل نہیں، ہم نہیں بولیں گے، نہیں بولیں گے، لیکن کتاب کے بغیر ہم بات نہیں مانیں گے. ہاں جی آپ دیکھ لیں، کہتے ہیں کہ وہ اما اتباع الغیر فی الدین اذا علم بدلیل بانه محق الانبیاء والمجتہدین فی الاحکام فهو فی الحقیقت لیس بتقلیدہ بل اتباع لما انزل اللہ. تقلید اور اتباع میں فرق ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ بیضاوی، تفسیر بیضاوی قرآن کریم کی تفسیر ہے. تقلید الگ چیز ہے، اتباع الگ چیز ہے. اگر تقلید اور اتباع ایک چیز ہے، ہم بھی قرآن و سنت کو مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی قرآن و سنت پر چلتے ہیں، آپ بھی چلتے ہیں، تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ کیا آپ ہمیں غیر مقلد کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں آپ غیر مقلد ہیں. اگر تقلید اور اتباع الگ الگ چیز نہیں ہے، ایک چیز ہے. ہم کہتے ہیں اللہ نے فرمایا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، رسول کے اتباع کرو، اللہ کے اتباع کرو، اللہ کا حکم مانو، رسول کا حکم مانو. تو اس میں آپ کو کیا درد ہے کہ پھر ہمیں غیر مقلد کہتے ہیں؟ کیا تکلیف ہے؟ کوئی تکلیف نہیں. تو پھر ہم ایک ہو گئے. لیکن آپ ہمیں غیر مقلد کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم اتباع کرتے ہیں، آپ تقلید کرتے ہیں. آپ ہمیں کہتے ہیں کہ تقلید کرو، ہم آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں تقلید نہیں، اتباع کرو. یہ دیکھو یہ کتاب التعریفات، یہ حنفی عالم ہے جو اس کا معنی بتاتے ہیں کہ تقلید کیا چیز ہے. کہتے ہیں التقلید عبارت عن اتباع الانسان، کہتے ہیں غیرہ فیما یقول او یفعل معتقدا للحقیقت فیہ من غیر نظر وتأمل فی الدلیل کأن هذا المتبع. یہ صاف آگے بھی دوسری تعریف کرتے ہیں. سنو، کہتے ہیں وعبارت عن قبول قول الغیر بلا حجت ولا دلیل. تقلید کہتے ہیں اس کو کہ جس میں نہ دلیل ہو نہ حجت ہو، قرآن و حدیث کے دلائل اس میں نہ ہو. قرآن و حدیث الگ چیز ہے اور تقلید الگ چیز ہے. یہ آپ کے علماء اس کے معنی کرتے ہیں. التعریفات لامام جرجانی، یہ میرے ہاتھ میں المعجم الوسیط ہے، یہ لغت کی کتاب ہے. تقلید کا معنی بتاتے ہیں کہ تقلید کا کیا معنی ہے. اور میں نے جیسے کہ بتایا کہ بغیر کتاب کے ہم کوئی حوالہ مانیں گے نہیں، زبانی باتوں سے تو بات بنے گی نہیں. کہتے ہیں کہ فلأن، ہاں جی کہتے ہیں اتباع فیما یقول او یفعل من غیر حجت ولا دلیل، کہ بغیر دلیل کا، بغیر حجت کا کسی کو بات کو ماننا، یہ ہے تقلید. جس کے چھڑانے کے لیے ہماری کوشش ہے کہ اس مسئلے سے آپ کو چھڑائے کہ بغیر دلیل اور بغیر حجت کسی کے بات کو نہ مانا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں www.munazara.org کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com اور www.ahlulhadith.net. مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں. اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان. فون نمبر 051-4830-386. موبائل نمبر 0301-561-5881 0345-509-3749.